اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ سامعین محترم، پروردگار عالم کے احسان اور لطف ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ماہ رمضان المبارک میسر کیا، نصیب کیا۔ آپ توجہ فرمائیں کہ یہ ماہ رمضان منفرد رمضان ہے۔ پروردگار عالم نے انفرادی طریقے سے یہ ماہ رمضان ہمیں عطا کیا ہے۔ پہلے لوگ 10 دن اعتکاف کرتے تھے، مگر اس ماہ رمضان میں انہیں گھر میں رہ کر پورا مہینہ اعتکاف کی حالت میں گزارنا ہوگا۔ میں یہاں توجہ دلاتا چلوں کہ فلسفہ اعتکاف کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ قرآن مجید نے بھی کئی مواقع پر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خبردار ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، خبردار ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا۔ تو پروردگار عالم کیا کرتا ہے؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر وہ لوگ اپنے وجود سے ہی غافل ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہی بھلا دیتے ہیں۔ اولئک هم الفاسقون، یہی تو فاسق لوگ ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں، اگر کوئی ایک انسان بازار میں جائے اور کوئی چیز گم ہو جائے اس سے، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایک انسان بازار میں جائے اور کوئی قیمتی چیز اس کی جیب سے گر جائے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایک انسان خود اپنے آپ کو ہی گم کر بیٹھے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ جب ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے بازار میں اور ماں کے ہاتھ سے ہاتھ چھوٹ جائے یا اس کے پلو سے ہاتھ چھوٹ جائے، اور جب وہ ماں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لوگوں کو کہتا ہے کہ میری ماں گم ہو گئی ہے۔ تو کوئی اسے بتائے کہ تمہاری ماں گم نہیں ہوئی ہے، تم گم ہوئے ہو۔ تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سے جدا نہیں ہوا ہے، ہم خدا سے جدا ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے وجود کو خدا سے دور کر دیا ہے۔ یہ منفرد ماہ رمضان جس میں خود یابی کرنی ہے، اپنے آپ کو پانا ہے۔ آج سے پہلے میں کس بات کے بارے میں سوچ رہا تھا؟ میری گاڑی، میرا گھر، میرے بچے، میری بیوی، میرے ماں باپ، میری فلاں چیز، میری فلاں چیز، ہر اس چیز کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا جو میری تھی۔ اس چکر ویو میں کہاں تھا؟ یہ ماہ رمضان مجھے دعوت دینے آیا ہے کہ اپنے اسٹیٹس کو پہچانو۔ جس طریقے سے فیس بک پر اسٹیٹس رکھا جاتا ہے، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس رکھا جاتا ہے، اپنے وجود کا اسٹیٹس دیکھو، کہاں پر ہو؟ تمہارا وجود خدا کے کتنے قریب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، خبردار ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا۔ سورہ حشر کی آیت ہے۔ خبردار ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا۔ پروردگار، تجھے بھلا کوئی بھلا سکتا ہے؟ کہاں؟ مجھے وہی بھلا سکتے ہیں جو اپنی ذات سے غافل ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے نفع و نقصان کی تو فکر کرتے ہیں، مگر معنوی اور آخرت کے نفع و نقصان کی فکر نہیں کرتے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، خبردار اپنے وجود کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ یہ جو وجود پروردگار عالم نے دیا ہے انسان کو، حقیقت تلاشی، حقیقت جوئی کا، یہ اسی لیے ہے۔ جب تک یہ حقیقت الحقائق خداوند متعال کی ذات کو پا نہیں لیتا، تب تک اس کے وجود میں طلب چلتی رہے گی۔ مجھے یہ بتائیں، اگر ایک بھوکا انسان ہو اور اسے روٹی کے بجائے مٹی کھلا دی جائے، یا روٹی کے بجائے کوئی اور چیز کھلا دی جائے، دھوکے سے ہی کھلا دی جائے، مگر کبھی بھی اس کی بھوک مٹنے والی نہیں ہے۔ ہاں، عارضی طور پر اس کا پیٹ بھر جائے گا، مگر جو غذائیت اسے ملنی چاہیے وہ غذائیت نہیں ملے گی۔
جس کے ذریعے سے اس کا وجود سرشار ہونا چاہیے صحت سے، وہ صحت سے سرشار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے امام خمینی علیہ الرحمہ نے بہت ہی عمدہ مثال دی کہ یہ انسان حقیقت یابی کی اور حقیقت جوئی کی تلاش میں اتنا ہے کہ اگر ایک انسان ایک علاقے کو فتح کر لے، پھر دوسرے علاقے کو، پھر پوری دنیا کو، پھر کہے گا میں کسی اور دنیا کو فتح کروں، مگر یہ کس کی تلاش میں، یہ کس کی پیاس میں؟ کہا کہ یہ خدا کی پیاس میں۔ جب تک یہ خدا کو پا نہیں لیتا تب تک اس کی تلاش جاری رہتی ہے۔ تو ماہ رمضان کس لیے؟ تاکہ ہم خدا کو پائیں۔ مگر خدا کو کیسے پائیں گے؟ جب اپنی طرف توجہ کریں گے، خود شناسی کے مرحلے میں آئیں گے، اپنی استعدادوں کو پہچانیں گے، اپنے آپ کو آمادہ کریں گے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ماہ رمضان آمادگی کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ ماہ رمضان نتیجہ دینے کا مہینہ ہے۔ آمادگی کے مہینے تو گزر چکے، ماہ رجب، ماہ شعبان یہ آمادگی کے مہینے تھے۔ ماہ رمضان یہاں پہ ہمیں نتیجہ دینا ہے، اپنے آپ کو پانا ہے، ہر اس برائی سے دور ہونا ہے جو برائی ہمیں خدا سے دور کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ 3 مہمان مدینے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم مہمان بنتے ہیں رسول خدا کے پاس۔ تو دوسرے نے کہا کہ اگر ہم تینوں جا کر مہمان بنیں گے تو یہ رسول خدا کے لیے زیادہ زحمت ہو جائے گی، کیونکہ مہمان اچھا وہی ہے جو میزبان کے لیے زیادہ زحمت کا سبب نہ بنے۔ تو ایک نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے ہاں مہمان بنیں، دوسرے نے کہا میں اللہ کے ولی کے ہاں مہمان بنتا ہوں، تیسرے نے کہا میں خود خدا کے ہاں مہمان بنتا ہوں۔ یعنی ایک مسجد میں چلا گیا کہ اللہ کے نبی کے پاس چلا گیا، ایک اللہ کے ولی کے پاس چلا گیا، مولا کائنات کے پاس۔ مگر جب صبح ہوئی اور واپس آئے تو جو مولا کائنات کے ہاں مہمان تھے اس نے کہا کہ مولا کائنات نے خوب میری خاطر مدارت کی۔ جو رسول خدا کے پاس مہمان تھے اس نے بھی کہا کہ رسول خدا نے بڑی لطف و عنایت سے میرے ساتھ پیش آئے۔ مگر جو خدا کے ہاں مہمان تھا اس نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ تو ایک مرتبہ رسول خدا آتے ہیں اور جبرائیل امین کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے کہ میرے حبیب انہیں بتا دیجئے کہ جب تم اپنی دعائیں کرتے ہو اور کھانے کے بعد یہ جملے کہتے ہو کہ الحمدللہ الذی یطعم ولا یطعم، وہ خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے۔ خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے میری صفتوں سے اپنے آپ کو متصف کریں۔ تخلقوا باخلاق اللہ اتصفوا بصفات اللہ۔ معصوم کا یہ جملہ ہے کہ اپنے آپ کو خداوند متعال کے اخلاق سے مزین کرو اور صفات خداوندی سے اپنے آپ کو مزین کرو۔ روزہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو پاتا ہے اور اسی کے ذریعے خدا کی طرف سفر کرتا ہے، کیسے اپنے آپ کو پائے گا؟ جبکہ یہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، خبردار ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے خدا کو بلا دیا۔ تو کون ہیں جنہوں نے خدا کو بلا دیا؟ جنہوں نے اپنے وجود سے خدا کی صفتوں کو نکال دیا ہے۔ رحمت ان کے وجود میں نظر نہیں آتی، کرامت ان کے وجود میں نظر نہیں آتی، عزت ان کے وجود میں نظر نہیں آتی، طہارت ان کے وجود میں نظر نہیں آتی، پاکیزگی ان کے وجود میں نظر نہیں آتی۔ یہ تمام صفتیں خدا کی صفتیں ہیں۔ جو انسان ان صفتوں کو اپنے وجود میں اختیار کرے گا وہ اتنا خدا کے قریب ہوتا جائے گا، اور روزہ اس کا اکمل مصداق ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے الصوم لی واجزی بہ، صوم میرے لیے، روزہ میرے لیے، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، پروردگار عالم کہہ رہا ہے میں ہی اس کی جزا ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ خلوص کی معراج کا نام ہے۔ یہ ایسی صفت ہے کہ پروردگار عالم بھی نہیں کھاتا، تم بھی نہیں کھاؤ۔ کیا کریں، پروردگار عالم دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ان دنوں میں کورونا کے جو مسائل ہیں،
ان دنوں میں معاشرے پر جو الجھنیں آئی ہوئی ہیں، الحمدللہ ہماری قوم نے یہ ثابت کیا ہے کہ پروردگار عالم کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ انفاق کرنا جانتے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں مزید اپنی صفتوں سے مزین فرمائے۔ آپ توجہ فرمائے، ایک جملہ میں ضرور کہوں گا، جب ہم کہتے ہیں قربتاً اللہ، قربت کا مطلب قربت مکانی نہیں ہے، قربت زمانی نہیں ہے، وہ خدا فوق زمان و مکان ہے۔ پھر کون سی قربت؟ یعنی اللہ کی صفتوں کے قریب ہونا، اللہ کی صفتوں کو اپنے وجود میں جگہ دینا۔ دعا ہے خداوند متعال سے کہ پروردگار ہمیں صحیح طور پر اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں خود یابی کے ذریعے خود تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما علینا الا البلاغ المبین۔